1.25 लाख صحابہ تھے اور ساری دنیا کے انسانوں پر بھاری تھے۔ اس زمانے کے یہود و نصارہ صحابہ کی نظر دیکھ کر چلتے تھے، اور آج ہمارے سارے بادشاہ اور سارے جرنیل اور سارے فوجوں والے اور سارے ہتھیاروں والے اور ہمارے عوام اور ہمارے غریب اور ہمارے مالدار سب یہود و نصارہ کی نظر کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ کن کی نظر کو دیکھ کے چلتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کون؟ یہ وہ انسان ہیں جو اللہ کو 1 منٹ کے لیے پسند نہیں۔ ان کا کوئی کھانا شراب سے خالی نہیں جاتا، ان کی کوئی رات زنا سے خالی نہیں جاتی، ان کا کوئی منصوبہ مسلمانوں کے خون بہانے سے خالی نہیں ہوتا، ان کا کوئی آنا جانا، ان کے یہ سارے کے سارے دورے یہ اسلام کو مٹانے سے خالی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہمارا خون چوسنا چاہتے ہیں، ہماری عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے خونی دشمن، ہمارے جانی دشمن، جو ہمارے لیے ہمارا سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے پیروں کو اپنے سروں پہ رکھیں اور ان کے طریقوں پہ چلیں اور ان سے جا کر ہم درخواستیں کریں کہ مائی باپ بنو، ہماری یہ امداد کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو ہماری وجہ سے رویا کرتے تھے، جو دن بھر میں ہماری وجہ سے اپنا پسینہ بہاتے تھے، جو دن بھر میں ہماری وجہ سے اپنا خون بہاتے تھے، جن کی بیٹی حضرت زینب ہماری وجہ سے زخمی ہوئی، جن کے نواسے ہماری وجہ سے فاقوں پہ آئے، جن کی حضرت فاطمہ جن کا رنگ بدل گیا، جن کے کپڑے میلے ہو گئے، جن کی بیٹی لاڈلی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا، ان کے جسم کی ساری رونقیں ختم ہو گئی، جنہوں نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کیا، جو حج میں گئے تو ہمیں نہ بھولے، جو معراج میں گئے تو وہاں ہمیں نہ بھولے، اور جو انتقال فرماوے تو ہمیں نہ بھولے۔ آج بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بھی حضرت محمد علیہ السلام جہاں اللہ کے پاس عالم برزخ میں موجود ہیں، آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے برے اعمال دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے آپ استغفار فرماتے ہیں۔ اب اس دنیا سے جا کر بھی اپنی امت کو آپ نہیں بھولے، آپ ہمیں وہاں اب بھی یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہر ایک نفسی نفسی کہے گا، حضرت محمد علیہ السلام امتی امتی فرمائیں گے۔ حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن میں نے آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملوں؟ آپ نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا، اور ترازو اعمال پہ آ جانا، اور حوض کوثر پہ آ جانا۔ اب کیوں کھڑے ہوں گے پل صراط پر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کو باری نہیں ملتی پار کرنے کی، آپ پار کرنا چاہیں تو سب سے پہلے پار کر سکتے ہیں۔ آپ کیوں کھڑے ہوں گے پل صراط پر؟ اس لیے کھڑے ہوں گے تاکہ میرا کوئی امتی اس پل صراط سے گر کر دوزخ میں نہ چلا جائے، اس لیے آپ وہاں کھڑے ہوں گے۔ آپ کیوں کھڑے ہوں گے ترازو اعمال پر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ میرے اعمال تولے جائیں، آپ اس لیے کھڑے ہوں گے تاکہ میرے کسی امتی کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں۔ آپ کیوں کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ میں حوض کوثر کا پانی خود پیوں، اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میری امت آتی جائے اور میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیتی جائے۔ تو وہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی ہمارے لیے قربان کی، جنہوں نے مرتے دم ہمیں یاد رکھا، جو آج بھی ہماری یاد میں مگن ہیں اور قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ ہم نالائق امتیوں نے حضرت محمد علیہ السلام کو بھلا دیا، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ہمارا دکاندار کہتا ہے جیسے امریکن دکان چلائیں گے ہم ایسے دکان چلائیں گے، ہمارے کارخانے والے کہتے ہیں جیسے جاپان کے کارخانہ چلائیں گے ہم اپنے کارخانے کو ویسے چلائیں گے، ہمارے زمیندار کہتے ہیں جیسے آسٹریلیا والے زمیندارہ چلاتے ہیں ہم اپنا زمیندارہ ویسے چلائیں گے، ہماری حکومت والے کہتے ہیں جیسے یورپ والے حکومت چلاتے ہیں ہم ویسے اپنی حکومت چلائیں گے۔ ایک بھی پھوٹے منہ سے
حضرت محمد علیہ السلام کا نام نہیں لیتا اور ایک بھی پھوٹے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے ہماری طرف سے اپنی جانوں کے اوپر کہ ہم ساری کے سارے مسلمان آج اس بات کے حقدار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ختم کر دیا جائے اور اس دنیا سے ہمارا پتہ بھی کاٹ دیا جائے، لیکن آج ہم باقی ہیں، آج ہم باقی ہیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، ہم اس لیے باقی ہیں کہ حضرت محمد علیہ السلام رو رو کر اللہ سے منظور کرا گئے کہ میری امت کتنی بگڑ جائے اور کتنی خراب ہو جائے، ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ سارے قتل ہو جائیں، یہ سارے شہید کر دیے جائیں، ان کی عورتیں مار دی جائیں، ان کے بچے مار دیے جائیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اللہ ایسا نہ ہو، ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ سارے ختم ہو جائیں۔ آج ہم حضرت محمد علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے باقی ہیں، ہمارا کوئی منہ ایسا نہیں کہ ہم ایک منٹ دنیا میں زندہ رکھے جائیں۔ بھائیو، یہ بات سرسری نہیں ہے اور یہ بات معمولی نہیں ہے اور یہ بات کچی نہیں ہے، یہ بات بنیادی ہے، یہ بات پکی ہے۔ اس امت کی قسمت نہیں پلٹ سکتی۔ آپ چلے جاؤ یورپ کے اندر سارے کے سارے امت والوں اور جا کر یہود و نصارہ کو لپٹ جاؤ، آپ چلے جاؤ امریکہ کے اندر اور امریکنوں کے پیچھے اپنے آپ کو سارا چلا دو، آپ چلے جاؤ کافروں کے پیچھے اور اپنا سارا کچھ ان کے پیچھے لگا دو، آپ کی قسمت نہیں پلٹ سکتی، آپ کے حالات نہیں بہتر ہو سکتے، آپ کا دامن پاک نہیں ہو سکتا، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی۔ دور ہونے کا ایک راستہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک راستہ دعوت خداوندی میں چلائیں اور عبادت خداوندی میں چلائیں اور خلافت خداوندی میں چلائیں۔ اس پر اگر آج مسلمان آ جائیں اور پچھلے کو اللہ سے معاف کرا لیں، آئندہ کے لیے اپنی ساری زندگی عبادت میں لگائیں، ساری زندگی خلافت خداوندی میں لگائیں، ساری زندگی اور دعوت خداوندی میں لگائیں، اگر یہ پچھلے پہ توبہ کر لیں اور آئندہ ادھر چلنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو ایسے عروج عطا فرمائے گا جیسے صحابہ کرام کو عروج عطا فرمایا تھا، اور تمام مادہ پرست اور مخلوق سے متاثر ہو کے چلنے والے اور دنیاوی ساز و سامان میں ہم سے آگے نکلنے والے، ان سب کو اللہ ہمارے قدموں کے نیچے لائے گا، جیسے اللہ نے اس زمانے کے کفار کو صحابہ کے قدموں کے نیچے کر دیا تھا۔ کہ میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، بولو اس کے لیے کون لگائے گا اپنی ساری زندگی؟